نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتر رہا ہے، اور یہ جو امت کو پردہ نصیب ہوا ہے، امت کی عورتوں کو جو تحفظ پردے کی شکل میں آیا، یہ کریڈٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد ذرا بڑا تھا، تو رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکل رہی تھی، تو آس پاس کفار جو محفلیں لگائے بیٹھتے تھے وہ مسلمان عورتوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان عورتیں باحجاب اور پردہ کی شکل میں باہر آئیں؟ تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی واپس نہیں گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات پردہ نازل ہوئی، اور اللہ نے حکم فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ باہر نکلا کریں تو ایک بڑی اوڑھنی اور ایک بڑی چادر لے کے باہر نکلا کریں جس سے ان کا جسم پورا ڈھانپ جائے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی پردہ کرتا بھی ہے تو وہ فیشنیبل برقعے پہنتے ہیں، ایسا برقع جس سے عورت کے جسم کی شناخت نسوانی اس پر جھلک رہا ہوتا ہے، وہ پردہ نہیں ہے، اس پردے کو ایک اور پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو پردہ نہیں کرتے ان کے ہر زبان زد عام یہ جملے ہوتے ہیں کہ بھائی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور بھائی اگر تم دل کا پردہ کہتے ہو تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری عورتیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی عورتوں اور تابعین کی عورتوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کر رہے ہیں، وحی اتار رہے ہیں کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے پردہ فرمائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ با پردہ خواتین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عورتیں، قرآن کا حکم ہے، قرآن میں واضح یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خواتین آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب بیعت فرماتے تو پردے کے پیچھے رہ کر ایک چادر ان کو پکڑواتے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا دل صاف ہے، جی پیر صاحب ہمارے باپ کی جگہ ہے، ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے۔ جو آج کل ہمارا حال ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ پیڑ ہے، جو کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہے، کوئی شریعت کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو با پردہ رہنے کی، ہماری خواتین کو پردہ دار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری طرف قرآن کا حکم ہے کہ مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی نظریں نیچی کر کے چلو، مردوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے اور خواتین کو بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ ویسے ایک مثال لے لیں، کیلے کا چھلکا جب اترا ہوا ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جو کیلا چھلکے سمیت ہو وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ ایک ٹافی دیکھ لیں چھوٹی سی، اس کے اوپر سے جب شاپر ہٹ جائے، اس کا کور ہٹ جائے تو اس مکھیاں اور یہ جو چیونٹیاں ہیں یہ اس ٹافی کا کیا حال کرتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر کور چڑھا ہو تو وہ کافی دیر تک، کئی عرصہ تک ایسے محفوظ رہتی ہے۔ ہر قیمتی چیز پردے میں اچھی لگتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے اوپر بھی پردہ ہے، قرآن شریف کے اوپر بھی جزدان ہے۔ ہر قیمتی چیز، ہیرے کو آپ دیکھیں اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہے، اور مسلمان عورت قیمتی ہے، اس کی قدر، اس کی اہمیت اللہ نے بتا دی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کی اہمیت سے روشناس فرمائے اور ہمیں ہمارے گھروں میں پردہ کی اہمیت ہمیں دلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب